سورہ محمد شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ ان کے گناہ ان پر سے اتار دے گا اور ان کی دینی اور دنیوی حالت بھی درست کر دے گا۔ یہ اختلاف حالت اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ اس طرح اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو بے تامل ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو ان کی مشقیں کس لو۔ پھر تمہیں اختیار ہے احسان رکھ کر چھوڑ دینا یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ دشمن لڑائی کے ہتھیار رکھ دیں۔ یہ ہے تمہارے کرنے کے کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، مگر اس کو تو یہ منظور ہوا کہ ایک کو دوسرے سے لڑوا کر تم سب کو آزمائے۔ اور جان رکھو، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ منزل مقصود یعنی جنت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کا حال اس نے ان کو پہلے سے بتا رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ اور یہ اس سبب سے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی تھی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، لہٰذا اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا وہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں؟ چلتے پھرتے تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور ایسا ہی کچھ ان کافروں کو بھی پیش آنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اہل ایمان کا حامی و مددگار تو اللہ ہے، اور کافروں کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، یقیناً اللہ انہیں بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور بالآخر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اے پیغمبر، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو بلبوتے میں تمہاری اس بستی سے بڑھی ہوئی تھی جس کے رہنے والوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا، ان کو ہم نے ہلاک کر مارا اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہ کھڑا ہوا۔ بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جن کی بدعملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جن میں
بو کا نام نہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ مطلق نہیں بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوگی، اور صاف و شفاف شہد کی نہریں بھی ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے موجود ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی۔ کیا ایسے لوگ جن کے حصے میں یہ نعمتیں آنے والی ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا؟ اے پیغمبر، ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری بات سننے کے لیے تمہاری طرف بظاہر کان تو لگاتے ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو جو صاحب علم ہیں ان سے پوچھتے ہیں، کیوں جی انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ نازل ہو؟ تو یہ جان لیں کہ اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو اس وقت ان کا نصیحت پکڑنا ان کے لیے کیا خاک مفید ہوگا؟ پس اے پیغمبر، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ صدق دل سے ایمان لائے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ کاش جہاد کے بارے میں کوئی صورت نازل ہو۔ پھر جب صاف صاف مضمون کی صورت نازل ہوئی، اس میں جنگ کا بھی ذکر تھا، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو اور اس کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی پسندیدہ روش اطاعت اور قول معروف کی تھی، پھر جب جہاد کا قطعی حکم ہو گیا اس وقت وہ لوگ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ تو اے منافقو، کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ اگر جہاد کرنے سے تم نے منہ پھیر لیا تو زمین میں فساد برپا کرو اور آپس میں قطع رحمی کرو؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو حق بات کے سننے سے بہرا اور راہ راست کے دیکھنے سے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بعد اس کے کہ ان پر ہدایت کی راہ ظاہر ہو گئی الٹے پاؤں پھر گئے، ان کو شیطان نے فریب دیا ہے اور ان کی آرزوؤں کی رسیاں دراز کر دی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو ناپسند کیا کہ بعض امور میں ہم تمہارا کہنا مانیں گے، اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کی کیسی گرد بنے گی جبکہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ ان کی یہ نوبت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی اور اس کی رضا سے بیزار رہے، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اس خیال میں ہیں
کہ اللہ ان کے کینوں کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو اے پیغمبر ہم تمہارے ان لوگوں کو دکھا بھی دیتے، پھر تم انہیں ان کے حلیے سے پہچان لیتے، یوں بھی تم انہیں ان کے طرز کلام سے پہچان ہی لوگے، اور اللہ تم سب کے عملوں کو خوب جانتا ہے۔ اور مسلمانوں، تم سب کو ہم ضرور آزما کر رہیں گے تاکہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں انہیں جان لیں اور تمہارے حالات کی جانچ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ وہ راہ راست ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور وہ ان کی کارروائیوں کو اکارت کر کے رہے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عملوں کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ پس اے مسلمانوں، بودے نہ ہو اور خود پیام دے کر دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، تم ہی آخر کار غالب رہو گے، اور یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے عملوں کے اجر میں ہرگز کمی نہیں کرے گا۔ لوگو یہ دنیا کی زندگی تو بس نرا کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم کو تمہارے اجر عنایت کرے گا، اور اپنے لیے تمہارے مال تم سے نہیں طلب کرے گا۔ بالفرض اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کر لے پھر انتہا درجے تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم ضرور بخل کرنے لگو اور وہ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس پر بھی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو حقیقت میں خود اپنے سے بخل کرتا ہے، ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو، اور اگر تم اس کے حکم سے منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا بٹھائے گا، اور وہ لوگ تم جیسے نہ ہوں گے۔